علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فریضہ حج ادا کرے، یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک دن صحابہ کرام کے مجمع کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فریضہ حج ادا کرے، یعنی حج ادا کرے جس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جہاد کرے۔ اس زمانے میں جہاد وغیرہ ہوتا تھا، تو سرکار نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات فرمائی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فریضہ حج ادا کرے اس کے بعد جہاد کرے تو یہ 400 حج کے برابر ہے، یعنی یہ جو ایک حج کر رہا ہے اس کو 400 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اب وہ لوگ جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہیں رکھتے تھے، سرکار نے فرمایا کہ حج کرے اور جہاد کرے۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حج بھی نہیں کر سکتے تھے اور جہاد میں بھی نہیں جا سکتے تھے، تو اب وہ لوگ جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہیں رکھتے تھے شکستہ دل ہوئے، یعنی ان کے دل چھوٹے ہو گئے، کمزور ہوئے، مایوس ہوئے، جس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہو مایوس ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو حج بھی نہیں کر سکتے، ہماری اتنی طاقت اور استطاعت بھی نہیں ہے کہ ہم حج بیت اللہ کریں، اور ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں۔ تو وہ اندر سے انہوں نے کمی محسوس کی، اپنے آپ کو کمزور پایا، اور انہیں افسوس ہونے لگا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم کو تو یہ 400 حج کے برابر والی جو فضیلت ہے وہ فضیلت میسر نہیں آئے گی، تو اب ہم کیا کریں گے۔ وہ اندر سے مایوس ہوئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، اللہ نے پیغام بھیجا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے گا اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کا کرم دیکھے آپ، احسان دیکھے آپ کہ سرکار کی غلاموں پر کس قدر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم غریبوں پر اللہ عز و جل کتنا بڑا احسان فرماتا ہے کہ غربت اور کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی حج جیسے اہم فریضہ کو ادا نہیں کر سکتا اور جہاد نہیں کر سکتا اور 400 حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے ثواب کے طلبگارو، آؤ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ لو اور اپنے دامن میں 400 حج کا ثواب جمع کرو۔ یعنی درود پاک ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اگر غلام اور عاشق رسول محبت و الفت کے ساتھ اور دل لگنی کے ساتھ اگر سرکار علیہ السلام پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔